بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آرٹ ود فائزہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج ایک ایسا ٹاپک لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں جو کچھ عرصے سے بہت زیر بحث ہے اور میں اس کے اوپر بولنا چاہ بھی رہی تھی اور نہیں بھی. میں بات کر رہی ہوں اس وقت جو بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے، فیملی ولاگز اینڈ بلاگرز. جب سے سوشل میڈیا کا ایک کلچر ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو انیشلی تو یہ بہت اچھا لگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم یوزلی بہت ہی فارمل ٹی وی یا بہت ہی فارمل قسم کے پروگرامز کے عادی تھے، اور اس کے بعد سے جو نیکسٹ اسٹیپ آیا اور یہ موسٹلی گیمرز اس میں کچھ آئے گھریلو بیک گراؤنڈ کو، انہوں نے بہت وائلڈ قسم کی بدتمیز لینگویج اور فاؤل لینگویج میں کنورٹ کر دیا. انفارچونیٹلی اس ٹائپ کے کانٹینٹ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس میں برائی میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ویورشپ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہو سکتا کہ یہ اتنی زیادہ ہٹ ہوتی اور ان لوگوں کے فالوورز جو ہیں وہ ملینز ٹریلینز میں ہوتے. اب ان یوٹیوبرز کی وجہ سے یہ ایک ہاؤس ہولڈ کام بن گیا کہ جو بھی کیمرہ پکڑے گا وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ بالکل ایک پرائیویٹ سیکٹر، ایک پرسنل لائف جو ہے وہ کیمرے پہ لے آئے گا اور اس کے ہر ایک ایسپیکٹ کو دکھا دکھا کے گھر جو ہیں اس کو دیکھنے میں مصروف ہیں. میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب مجھے پتا چلا کہ ایک چینل جو کہ کچھ سسٹرز نے شروع کیا تھا سسٹرالوجی کے نام سے، وہ اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ایوری ویڈیو جو ہے وہ اندر ڈے جو ملینز میں اس کی فالوئنگ پہنچ جاتی ہے، واچ ٹائم ان کا پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک صاحب جنہوں نے جو ہے وہ پرابلی روسٹنگ سے سٹارٹ کیا تھا اور گیمر ہیں یا گیمز کے اوپر وہ بات کرتے تھے، نام بھی ان کی طرح کا عجیب و غریب ہے، ڈکی بھائی. میں تو ان کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ اس کو کون فالو کر سکتا ہے، لیکن ٹو مائی سرپرائز ان کی ایک اتنی بڑی فالوورشپ ہے کہ اگر آپ کسی کام کی بات کو ایکچولی پھیلانا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو ہائر کر لینا کافی ہوگا. یہ سجیشن کافی بری ہے، یہ میں صرف ایک سزا کے طور پہ سجیسٹ کر رہی ہوں. جب اتنا زیادہ اس ٹائپ کا کانٹینٹ سراہا جائے گا تو ظاہر ہے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی جن کی ہو رہی ہے، ڈیلی جو کروڑوں کمانے لگے، تو پھر ہر چھوٹے اور بڑے کو یہی نظر آنے لگا، اسپیشلی پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں، کہ اگر ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی شوبدہ بھی دکھا دیں، بس ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے، ہٹ ہو جائے اور ہم دنوں دن امیر ہو جائیں گے. اس پر مستزاد یہ کہ یہی لوگ کچھ دیر کے بعد، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد، بہت ہی پراؤڈلی اپنی جو ہے وہ یوٹیوب کی ارننگز، اس سے ملنے والی گاڑیاں، اس سے بنائے جانے والے گھر دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے وزٹس اور ٹورز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں اس تھرڈ ورلڈ کے ڈیولپنگ کنٹری، جس میں کہ ویسے ہی کسی طرح کی کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، بزنس اپرچونٹیز نہیں ہے، اس میں تو ہر کسی کو لگے گا کہ کل نہیں آج ہی اپنا سب کچھ دکھا کے ویورشپ لے لیں. آخری ہماری جو ایک پونجی رہ گئی تھی جو کہ ہمارے کلچرل یا ہماری ویلیوز تھیں، فیملی ویلیوز تھیں، اب یہ جو مونیٹائز ہونے کا کلچر ہے، اس نے ہمارے اس کلچر یا ہماری تہذیب یا ہماری جو اخلاقیات ہیں ان کو بھی سر بازار لا کے رسوا کر دیا. جب آپ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی چیز کو اوپن اپ کر دیتے ہیں، آپ اپنا گھر، بچے اور اپنی ہر چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ اپنے پیرلل رہنے والوں کی بھی ایک قسم کی جو ہے وہ چادر کھینچ رہے ہیں. جب آپ گھروں میں جو باتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ جو ویورز ہیں آپ کے، وہ دیکھ کے آپ کو کاپی کر رہے ہیں، آپ ان کو کاپی کر کے اپنا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا سارا ماحول بن گیا. ہماری جو ہائی اخلاقی اقدار تھیں، جو ہماری تربیت تھی، جو ہمارے گھروں کا رہن سہن تھا، اس کو تو اس نے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے.
اور اسی وجہ سے اس کا نیکسٹ سٹیپ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جو آپ کے ویورز ہیں وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو اس سے بھی زیادہ ہائی انٹینسٹی کوئی ایکسائٹنگ کوئی چیز یا کوئی نئی چیز کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ پھر اب اس سے اگلا سٹیپ لیکڈ ویڈیوز کا ہے. جی ہاں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب یہ اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک نارم بن چکا ہے. سوشل میڈیا پہ آنے کا، نظر آنے کا ایک خطرناک جو ہے وہ نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ ایٹ سٹیک ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی آپ کی ڈیپ فیک یا ریئل جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے یا شیئر کر کے آپ کو جو ہے وہ بالکل آپ کی زندگی تباہ و برباد کر سکتا ہے. یہ سب کچھ وہیں سے سٹارٹ ہوا جہاں یہ جو روسٹنگ کرنے والے اور یہ جو گھروں کے جو ہے اپنے پردے کھولنے والے اور ہر چیز کو شیئر کرنے والوں نے اپنے ویورز کو اتنی عادت ڈال دی کہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ سب کے سامنے آنا بہت ضروری ہے. حالانکہ ایسا بالکل کچھ نہیں تھا. ہم اسی سوشل میڈیا، اسی ہم گوگل اور اسی انٹرنیٹ کی دنیا سے ہم آسمان کی بلندیوں کو ترقی میں چھو سکتے تھے اور ہیں، لیکن ہم نے ایک عجیب و غریب راستہ اپنا لیا ہے کہ ہر چیز کی طرح ہماری عادت ہے کہ ہم شارٹ کٹ لیں گے. ہر چیز میں ہم شارٹ کٹ پسند کرتے ہیں، اور اس میں ہم جو ٹیکنالوجی پہ، جو سائنس پہ، جو ہیلتھ اور باقی چیزوں پہ جو ہم اس کی ویلیو لگا سکتے تھے وہ ہم نے سب نے پسے پشت ڈال کے، اور ہمارے ینگسٹرز نے صرف ایک طریقہ ڈھونڈا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں گے، پھر اس کو موک کریں گے، پھر اس کو ابیوز کریں گے. اور اس کا ایک بہت ہی خوفناک رزلٹ سامنے آیا کہ جب آئے دن کسی نہ کسی کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اور مجھے بہت ہی شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کئی دفعہ دیکھ کے کہ آل آف اے سڈن آپ کی نظر پڑتی ہے کسی رینڈم کوکنگ کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے کوئی ایک شخص ڈال دیتا ہے کہ فلانی لیک ویڈیو کا لنک ہے، اور اس کے بعد وہ جو کوکنگ یا کوئی بھی آپ نارمل چیز دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک لمبی قطار لگ جائے گی جس میں کہ سب کے سب وہ لنک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. اس میں سے ہم کسی طرح نہیں بچ سکتے انٹل کہ ہم بہت کلیئرلی اپنی جو ہے باؤنڈریز ڈیفائن کریں. ہم اس چیز کی ایجوکیشن پہ زور دیں کہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑی تعداد ینگسٹرز کی جو ہے وہ فارغ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس کرنے کو کام نہیں ہے، کچھ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو اس طرح کا جو خالی دماغ ہے وہ شیطان کا گھر ہی ہوگا. اور ان شیطان کے گھروں میں پھر پلنے والے جو ہیں وہ اس ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ایسا نیگیٹو اور ایسی خوفناک چیز سامنے لائیں گے کہ جو ہمیں زمین سے پاتال سے مزید گہرائی کی طرف گراتی جا رہی ہے. اسی میں ایک بہت ہی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے ویلاگز، فیملی ویلاگز میں جو ہے ہسبینڈ بھی اور باپ بھی، بہنیں بھی، بھائی بھی، سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے. ہمارے ہاں جس طرح سے ہر کسی ہی چیز میں ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹل کنٹرول ہو یا کوئی PG-13 آپ کو لکھا ہوا ملے گا. ہر چیز جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اوپن ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ اور بہت بڑے عمر رسیدہ لوگ وہ سب کے سب ایزیلی ایک ہی چیز آرام سے دیکھ سکتے ہیں. ہر کسی کی ایکسیس میں ہر چیز ہے. اس کے اوپر مستضاد یہ کہ ہماری حکومتیں جو ہیں تھرڈ ورلڈ کی اسپیشلی وہ چاہتی ہیں کہ آپ اس طرح کے کاموں میں ڈوبے رہیں، اور وہ ڈفرنٹ طرح کی جو ہے وہ کبھی فائر وال کہہ کے، کبھی آپ کے VPN بند کر کے، کبھی آپ کے واٹس ایپ بند کر کے وہ آپ کو پنش کر رہے ہیں. اور چونکہ آپ اتنے زیادہ سیڈیٹڈ ہیں اس طرح کے کانٹینٹ کے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کسی طرح کی کوئی آزادی نہیں ہے، آپ کے پاس کسی طرح کی کوئی سیفٹی نہیں ہے، لیکن
چونکہ آپ کو یہ ایڈکٹیو جو ہے معیار دیا گیا ہے، لیکڈ ویڈیوز ہیں یا فیملی ولاگز ہیں، تو آپ لوگ اتنے اس میں مصروف ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ رائٹ ڈائریکشن میں آپ کتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ینگسٹرز کتنی کر سکتے ہیں. جس فون پہ آپ بیکار قسم کی ویڈیوز ڈھونڈ رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں، اسی پہ سے آپ ڈالرز کی صورت میں یا کسی بھی کرنسی کی صورت میں آپ بہت آنریبل طریقے سے ارن کر سکتے ہیں، اپنے گھر چلا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس جادو کے گلوب میں ہر چیز جو ہے چونکہ پاسبل نظر آ رہی ہے، تو ہم اپنا رستہ کھوٹا کر کے ہماری ساری نظریں جو ہیں ایسی چیزوں کو ویوز دینے میں لگی ہوئی ہیں. اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹی لیں اپنی اور اپنے ارد گرد والوں کی، اور ہم اپنے رستے کو، اپنی ڈائریکشن کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ ہمیں کس طرف کو جانا چاہیے. یہ جو اس وقت انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ایک کرس ہے. ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. کرنے کے کام یہ ہیں کہ ریپیٹڈلی ہم توبہ استغفار کریں، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سب گناہ گار ہیں. اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہماری اسی طرح سے ہماری جو ریگولر لائف ہے، جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، اگر وہ یہ سب کچھ ایکسپوز کرنے لگ جائیں، وہ یہ ویڈیوز چلا دیں کہیں سامنے سب کے، تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے اس دن کے لیے ڈریں، اور یہ خوف ذہن میں رکھ کے کسی بھی ایسی چیز کو اگر آپ کے سامنے بھی آ جائے تو اس کو کبھی بھی نہ شیئر کریں، نہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں. اس سے جو ہے وہ الگوریدم جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. جتنا زیادہ آپ کوئی چیز دیکھیں گے اتنی زیادہ آپ کو دکھائی جائے گی اور اتنی ہی زیادہ اسپریڈ ہوگی. تو ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو بالکل نہ شیئر کریں، نہ اس کے اوپر کمنٹ کریں. اور اس وقت اپنے آپ کو کلیئرلی سمجھا لیں کہ واٹ اف کہ یہ میں ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے پردے کھول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام ہمیں بتایا ہے ستار، یا ستار العیوب یا غفار الذنوب. ہم اے پردے رکھنے والے اور اے گناہوں کو معاف کرنے والے. ہمیں ہر وقت، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم یہ ہر وقت جو ہے یہ تسبیح کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اوروں کے پردے رکھے، بلکہ ان کا پردہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے. اور جب سے میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا، اس کے بعد مجھے ایوری ڈے آئی اسٹارٹیڈ لرننگ سم تھنگ نیو. مجھے لگا کہ یہ ایک مجھے ڈائریکشن مل گئی ہے، اور اس میں جو ہے اگر میرے چینل سے، اگر میری بات سے کسی کی کوئی چیز آسان زندگی میں ہو جاتی ہے یا کوئی چیز لرن کرنے کو ملتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہوگی. تو اسی طرح اپنی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو کہ آپ کو لگے کہ صرف آپ اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور دنیا میں آسانیاں اور بہتری پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جب ہم اپنے گول سیٹ کریں گے، ہمارے پاس کوئی ہائر ویلیوز ہوں گی، تو یقیناً ہمارے پاس ان خرافات کا ٹائم نہیں ہوگا. تو پلیز ان چیزوں کو غور کریں. ہم سب کو الٹیمیٹلی اس فائنل جگہ پہ جانا ہے جہاں ہم سب نے، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو ہم سب کے اعمال اسی طرح ہم سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے. اور یہ سوچ کے ہی بہت زیادہ خوف آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے پردے رکھے اور ہماری جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کسی کے سامنے نہ اوپن ہو. اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قدم پہلے دنیا میں اٹھانا ہوگا. یہ جو اس طرح کے پرسنل جو ہیں چیزیں، کہ ایک جو ہے وہ اپنے گھر کے باتھ رومز دکھا رہا ہے، دوسرا بیڈ رومز دکھا رہا ہے، تیسرا جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں وزٹ کروا رہا ہے جو انہوں نے چند دن کی ویورشپ سے انہوں نے ارن کر لی ہیں. تو دس از ناٹ ٹیکنگ اس اینی ویئر. ان چیزوں پہ غور کریں. اور اس کے ساتھ ہی اشفاق احمد صاحب کی بہت ہی خوبصورت کہی ہوئی بات
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں فائزہ شاہ، سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.